السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پڑھ لیجئے گا محمد و آلہ صلی علیہ محمد وعجل فرج۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ صلوات محمد و آلہ اللہم صلی اللہ۔ دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار سبھی مومنین کی تمام تر نیک دلی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کو دین محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اس دین آل محمد کو، اس عشق آل محمد کو، اس مودت و عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ پروردگار ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پر قرار فرمائے، اور آخرت میں ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں، محمد و آل صلی اللہ محمد وعجل فرج۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا۔ حضرات سامعین، دین فطرت کے عنوان سے یہ آج کی ہماری چوتھی نشست ہے۔ جو مطالب آپ حضرات کے گوش گزار کیے گزشتہ شبوں میں، یقیناً ان کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں باقی ہوگا۔ ہمارا مدعا یہ ہے کہ پروردگار عالم نے فطرت کے عنوان سے دین حق انسان کے اندر رکھ کے اسے اس دنیا میں بھیجا، لہٰذا ہر پیدا ہونے والا بچہ دین حق پہ ہی پیدا ہو رہا ہے، چاہے ماں باپ کا کوئی مسلک و مذہب ہو، بچہ دین فطرت کے عنوان سے اپنے ساتھ لے کر آیا۔ کل کی مجلس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے جو ہمیں نعمت عقل سے نوازا ہے، وہ نعمت عقل ہمیں گائیڈ کرتی ہے، ہمیں متوجہ کرتی ہے کہ جب ہم مخلوق دیکھیں تو خالق تک پہنچیں۔ یہ زبردستی کا سوال نہیں ہے، عقل پر یہ زبردستی نہیں ہے،
میں نے آپ کو مثال دی کہ ایک بچہ جس کا ہر عمل عین فطرت کہلائے گا، وہ بچہ بھی ہمیں سبق پڑھا رہا ہے کہ دیکھو جب کوئی عمل ہوتا ہے تو کوئی عامل بھی ہوتا ہے، جب کوئی فعل ہوتا ہے تو کوئی فاعل بھی ہوتا ہے، ہر معلول کی کوئی علت ہوا کرتی ہے، لہٰذا یہ زبردستی کا سوال نہیں ہے۔ اور حضور اللہ رب العزت نے کل جہاں بات تمام ہوئی، اللہ رب العزت چونکہ وہ کریم ہے لہٰذا عذر و لطف اس پر لازم تھا، وہ کوئی ایسی مخلوق بنائے جو اتنی کامل ہو کہ جسے دیکھ کر اس پر اندازے نہ ہوں، اسے دیکھ کر اس پر یقین ہو جائے۔ کوئی ایسی مظہر صفات توحید مخلوق ہونی چاہیے کہ جن کی شان کرم دیکھیں تو وہ عین ذات کریم سمجھ میں آ جائے، کہ جن کی شان عنایت دیکھیں تو اس کا رحم سمجھ میں آئے، وہ ناراحت ہو تو پتہ چلے خدا ناراحت ہو رہا ہے، وہ مسکرا دیں تو پتہ چلے خالق راضی ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت کوئی تو ایسی لہٰذا جو مخلوق اس نے اپنی پہچان کے لیے بنائی انہیں محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ اور خدا کی قسم صاحبان مطالعہ میری بات کی تصدیق کریں گے، توحید کو جتنے سہل انداز میں امام فطرت علی ابن ابی طالب نے بیان کیا ہے کسی اور نے بیان ہی نہیں کیا۔ جزاک اللہ صلی محمد وعلی محمد۔ مولا امیر المومنین حقیقتاً ہوتا ہے نا، آپ کے ہاں بھی اکثر ہے، ویسے تو یہ ماشاءاللہ وہ باکمال دور ہے کہ اشتہار چھاپنے والے دوست ہم خطبہ کو خود بخود ہی ڈگریاں بانٹ دیتے ہیں بیٹھے بٹھائے سانچوں میں، مگر ہر خطیب کو اکثر ہوتا ہے کہ جو وہ زیادہ پیش کریں اس حوالے سے انہیں مخصوص کر دیا جاتا۔ اگر مولا امیر کو نہج البلاغہ پڑھ کے یا کلام امیر پڑھ کے کوئی عنوان بطور خطابت دینا ہونا تو علی خطیب توحید ہے۔ میرے ساتھ ہے کہ نہیں دوستان موت؟ جیسے دین فطرت اور جیسے فطرت انسان اور خدا کا کنیکشن مولا امیر بیان کرتے ہیں نا، خدا کی قسم یہ صرف علی کی ہی شان ہے، یہ علی کا ہی خاصہ ہے۔ یعنی اندازہ کریں، میں آپ کو مختصر ترین تعریف توحید پیش کروں جو مولا علی نے سنائی، اور خدا کی قسم سن کے پتہ چلتا ہے صرف کوئی امام فطرت ہی یہ تعریف کر سکتا، ایک ایسی تعریف جو ہر دین سے بالا تر ہو، ہر مسلک سے بالا تر ہو، ہر نظریے سے بالا تر ہو، مگر ہو بھی عین حق۔ اس سے زیادہ مختصر اور لطیف الفاظ میں اللہ کی پہچان نہیں کروائی جا سکتی تھی۔ مولا سے پوچھا مولا اللہ کون ہے؟ فرمایا جب ہر انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر خود بخود جس ذات پہ متوجہ ہو جائے وہی اللہ۔ اللہ اللہ یا توجہ ہے جی، لاکھ جھوٹے خدا بنائے جائیں، جتنے مرضی بیہودہ نظریے بنائے جائیں، مگر ہر طرف سے جب مایوس ہو جائے نا، خود بخود انسان جس ذات سے کنیکٹ ہو وہ پھر رب ہے۔ وہ دیکھے جو فرعون خود کو رب کہلاتا تھا، جیسے ہی وہ غرق ہونے لگا، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ، وہ بدبخت فرعون ساری زندگی خدا کہلایا، مگر جیسے ہی غرق ہونے لگا وہ بھی کسی اور سے کنیکٹ نہیں ہوا، ذات توحید سے ہی ہوا۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وہاں ڈوبتے ہوئے کہنے لگا میں بھی مسلمان ہی ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، یعنی ساری زندگی جھوٹ پہ کاروبار چلایا، خود کو رب کہلوایا، اپنے آپ کو خدا منوایا، مگر جب ہر طرف سے چارہ اس کے لیے ختم ہوا، حتی اذا ادرکہ الغرق، یعنی جیسے اس نے درک کیا کہ میں تو ہوا غرق، لہٰذا فوراً چیخ اٹھا، اسی رب سے کنیکٹ ہوا اور اسی کو چیخ کر کہا میں تجھ پہ ایمان لایا ہوں۔ جیسے دیگر بنی اسرائیل، موسیٰ تجھ پہ ایمان رکھتا ہے، میرا بھی تیرے پہ ایمان ہے، اور میں بھی ہوں مسلمانوں میں سے ہی۔ چلیں ایک لطیف جملہ، اب یہ خود بخود خدا شاہد ہے میں نے یہ جملہ نہیں کہنا تھا، بات بیچ میں آ گئی ہے تو آگے بڑھنے سے پہلے عرض کر دوں، دیکھیں فرعون بہت لعنتی تھا،
دیکھیں بہت بدبخت تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دعویٰ کر رہا تھا جو وہ نہیں تھا. نہیں بات دوستوں نے ویسے سنے نہیں. حضور فرعون پتہ کسے کہتے ہیں؟ فرعون اس بے حیا کو کہتے ہیں جو وہ بن کے بیٹھ جائے جو وہ نہ ہو. توجہ ہے دوستو؟ اچھا دیکھیں تو صحیح، جب ڈوبنے لگا ہے، مجھے اس کا جملہ، یہ سورہ قصص میں اس کا جملہ غالباً سورہ قصص میں یا کیونکہ میں نے عرض کیا میں ابھی یہ اس طرف مطالب نہیں آنے تھے، یوں ہی بات شروع کیا تو اس طرف ذہن آ گیا. اس نے جب ڈوبنے لگا نا، وہ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہتے ہیں میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. ویسے بڑا لعنتی تھا، بڑا بدبخت تھا فرعون، دشمن خدا تھا، ساری زندگی رسول خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، ساری زندگی نبی سے لڑا، ساری زندگی. اب جب دیکھا کہ میں تو غرق ہونے لگا ہوں، اب ایمان لے کر آ رہا، یعنی کنفرم منافقت، یعنی کنفرم منافقت ہے. یعنی جب تک اس کا بس چلا یہ مشرک ہی رہا، بے بس ہونے لگا تو مسلمانوں میں گھس آیا. کم از کم یہ فرعون کی سیرت ہے، ساری زندگی نبی سے لڑتے رہو اور جب دیکھو موت سامنے آئی ہے تو مسلمان بن کے بیچ میں گھس جاؤ. توجہ ہے دوستو؟ اچھا اس لعین کو یہ نہیں پتا تھا کہ مومن بھی ہوتے ہیں. توجہ ہے جی؟ اس نے جب وہ ساحران فرعون جب وہ ایمان لے کر آئے تھے تو اس نے کہا تھا آمنتم لہو، تم ایمان لے آئے، قبل ان اذن لکم، اس سے پہلے کہ تم مجھ سے اجازت لیتے. تو اسے پتا تھا مومن بھی ہوتے ہیں، مگر جب اپنی بات آئی نا کہتا ہے اور میں بھی ہوں مسلمانوں میں سے. ٹھیک ہے بڑا لعنتی تھا مگر اس کی عقل کی داد دے، اتنا وہ بھی جانتا تھا ساری زندگی نبی سے لڑتے رہو نا، آخر میں منافقت سے دین قبول کرو تو مومنوں میں جگہ نہیں ملتی، مسلمانوں میں جگہ مل جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ؟ تو حضور میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہوں گا حضور، نہیں تو بات تو کہیں سے کہیں جا سکتے. دیکھیے اس بات کو سمجھیے گا، مولا امیر خدا کی قسم جیسا تعارف توحید علی ابن ابی طالب کی ذات کرواتی ہے نا، ممکن ہی نہیں. علی خطیب توحید ہے اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ علی والوں کا بنتا ہے توحید کو ذوق سے سننا. ہمارے ہاں خامخواہ ایک کنسپٹ مجالس میں بن گیا کہ توحید خشک مضمون ہے، توحید ہے نا بڑا خشک سا مضمون ہے، اس میں تراہٹ نہیں ہے. خدا کی قسم جتنا لطیف موضوع توحید ہے نا کوئی موضوع ہے ہی نہیں. توحید انتہائی لطیف موضوع ہے، علی والوں کا بنتا ہے، صاحب نہج البلاغہ کے ماننے والوں کا بنتا ہے، وہ توحید سنیں. اگر اجازت ہو میں آپ کے سامنے 2 سطریں تعارف توحید پر جو فطرت سے ہم آہنگ ہوں مولا امیر کی نہج البلاغہ سے نہ پیش کر دوں، اگر اجازت ہو، ذوق اجازت دے. مولا امیر المومنین نہج البلاغہ دین فطرت کے عنوان پہ گفتگو ہے. مولا امیر دیکھیں خدا کی پہچان ایسی کروا رہے ہیں جو ایک مذہبی یا قرآنک کانسیپٹ سے ہٹ کر فطرت کو کتنا چھو کے گزر رہی. فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ المعروف من غیر رویت. حمد ہے اس اللہ کی جو بن دیکھے ہی پہچانا ہوا ہے. خدا کی قسم کمال. میں جان کے نہج البلاغہ کا کلام لے کر آیا ہوں تاکہ دوست عادی ہوں سنیں. نہج البلاغہ بھی ہمارا سرمایہ ہے، اسے بھی کوٹ ہونا چاہیے. معصوم نے فرمایا حمد ہے اس اللہ کی جو بن دیکھے پہچانا ہوا. خدا کی قسم کیا خوبصورت بات کی. اچھا چلیں آپ کی توجہ لینے کے لیے عرض کروں گا، یہ جو لفظ الحمد ہے نا، اگر آپ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ مولا امیر نے ہر خطبے کا آغاز اللہ کی حمد سے کیا. یہ صرف مولا علی نہیں، تمام معصومین کی شان کلام تھی. ائمہ جب بھی کوئی خطبہ دیتے تھے، جب بھی، ہمیشہ آغاز اللہ کی حمد سے کرتے تھے. اچھا بعض خطبات جو دوست نہج البلاغہ پڑھتے ہیں، جو نہیں پڑھتے وہ لازمی نہج البلاغہ پڑھیں. آپ دیکھیں بہت سارے خطبات ہیں جن کے شروع میں حمد نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے ایسا نہیں ہے کہ مولا نے وہ خطبہ بغیر حمد کے دیا، وہ سید رضی نے کوٹ نہیں کی، وہ ان تک نہیں پہنچ پائی، جتنا ان تک پہنچا انہوں نے کوٹ کر دیا وہ خطبہ. مگر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ علی منبر پر بیٹھ کر بات کا آغاز کریں اور حمد خدا سے آغاز نہ کریں.
یہ جو آپ مجالس سنتے ہیں، ہر ذاکر ہر خطیب الحمد سے ہی بات کا آغاز کرتا ہے، یہ سنت ائمہ اطہار ہے، یہ اصل میں مولا امیر کی سنت ہے۔ مگر اس میں ایک لطیف پہلو ہے، دیکھیں یہ جو لفظ الحمد ہے نا، آپ تو اس کو روزانہ پڑھتے ہیں، بار بار نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ لفظ الحمد، یہ علماء لسانیات کا کہنا ہے کہ اس لفظ نے، لفظ الحمد نے جس انداز میں اللہ کی توحید کو بیان کیا ہے، دنیا کی کسی زبان میں، پوری توجہ سے سماعت فرمائیے گا، دنیا کی کسی زبان میں اس لفظ الحمد کا کوئی مترادف موجود ہی نہیں ہے میرے ساتھ دوست؟ لفظ الحمد کا پوری دنیا کی زبانوں میں کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے جو اس لفظ کے معنی کے طور پر اس دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے کہ اس لفظ نے لفظ الحمد کے تمام تر معنی اور مفاہیم کا احاطہ کر لیا۔ بات پہنچ رہی ہے دوست؟ ان باتوں پہ ساتھ دیا کریں تاکہ نتیجہ حسین ہو۔ بات پہنچ رہی؟ دیکھیں اس بات کو سمجھے گا، لفظ الحمد یعنی اتنا جامع ہے، اس لفظ سے بڑھ کر اللہ کی بڑائی اور ثنا کسی لفظ نے کی ہی نہیں ہے۔ دنیا کی ساری زبانیں بانچ ہیں کہ کوئی ایک ایسا لفظ لے کر آ سکیں جو لفظ الحمد کا کامل ترجمہ بن سکے۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں تعریف ہے اللہ کی، یہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اس دعوے کے ساتھ پیش کیا جائے کہ اس لفظ نے لفظ الحمد کے معنی کا احاطہ کر لیا تو باطل ہے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ اردو کی بساط میں وہ مناسب ترین لفظ تھا جو اس کے ترجمے کے طور پہ لایا جا سکتا تھا، لہٰذا مترجمین نے جو انہیں اردو کے بساط میں، اردو کے ظرف میں سب سے مناسب لفظ لگا وہ انہوں نے لا کے ترجمے میں رکھ دیا۔ مگر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس لفظ نے اس لفظ الحمد کے تمام تر معنی کا احاطہ کر لیا ہے۔ حضور اتنا بڑا لفظ جس سے بڑھ کر کسی نے اللہ کی حمدی بیان نہیں کی۔ میں حیران ہوں یہ ائمہ ہمیشہ اسی سے آغاز کیوں کرتے تھے، ہمیشہ اسی لفظ سے آغاز کیوں ہوتا تھا؟ پھر میں نے غور کیا تو اندازہ ہوا ساری دنیا لفظ الحمد کہے اور ہے، علی اور آل علی جب لفظ الحمد بولیں تو یہ معنی کچھ اور ہے۔ جب یہ بولتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے یہ لفظ وراثت ہی ان کی ہے۔ تلاش کرنے کی ضرورت ہے نا ایسا لفظ جس سے بڑھ کر کسی نے اللہ کی حمد کا حق کی ادا نہیں کیا۔ یہ آیا کہاں سے؟ یہ لفظ الحمد انسانیت کو ملا کہاں سے جس سے بڑھ کر کسی نے ثنائے توحید ہی نہیں کی لفظ نے؟ ہاں قرآن اٹھا کر دیکھا تو پوری سورہ الحمد موجود تھی، مگر نہیں حضور، معاملہ کہیں اور سے شروع ہوا۔ ذرا پیچھے گئے تو پتہ چلا بے شک تو بڑی بات کی بات ہے، قرآن بعد میں اترا۔ قرآن اترنے سے بہت پہلے مکہ کی سرزمین پر ایک پاکیزہ نکاح ہو رہا تھا، مصطفیٰ دلہا، خدیجہ دلہن، علی کے باپ نے آغاز یہاں سے کیا، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل بنا دیا۔ اللہ اللہ محمد وعجل ہیں دوستان ساتھ جی۔ حضور یہ کمال ہے، یہ لفظ انسانیت کو علی کے باپ نے دیا ہے۔ اللہ جانے وہ موحد کتنا بڑا ہوگا کہ جس نے جس لفظ میں خدا کی ثنا کر دی، کائنات میں کسی لفظ نے ایسی ثنائے توحید ہی نہیں کی ہے۔ اور یہ ہے نا صاحب نہج البلاغہ کا بھی باپ۔ اللہ جانے دوست کہاں بیٹھے ہیں، دوست توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ذرا فصاحت و بلاغت ابو طالب تو دیکھیے،
کمال ہے. فرمایا حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم قرار دیا، اولاد ابراہیم بنایا، آل ابراہیم بنایا. جناب ابو طالب، میں آہستہ سے بولوں تو یہ مت سمجھیے گا جملے کی شدت کم ہے، مگر بعض باتیں اتنی لطیف ہوتی ہیں دل ہی نہیں کرتا اس میں خطابت ڈالیں، خود ہی اس سے لطف اندوز ہونا چاہیے. ابو طالب جانتے تھے یہ میرے ایمان کو تسلیم کریں یا نہ کریں، ہر نماز کے بعد بیٹھ جائیں گے کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم. مسلمان کی مجبوری بنا دی، تو مجھے مان یا نہ مان، ہر مسلح پر بیٹھ کر مجھ پہ درود لازمی پڑھ. اللہ اللہ اکبر. توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ. تو حضور مولا امیر فرما رہے ہیں حمد ہے اللہ کی جو بن دیکھے پہچانا ہو. کل میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی، خالق کو پہچاننے کے لیے خالق سے ملنا بھی ضروری نہیں. دیکھیں پورا موضوع مربوط ہے، اس لیے آپ نے ساتھ ساتھ چلنا ہے میرے دوستوں. دیکھیں کمال یہ میں نے کل جملہ عرض کیا تھا کہ آپ خالق کے ساتھ بیٹھ کر بھی خالق کو نہیں پہچان سکتے. مخلوق کا عرفان خالق سے ملا دیتا. میرے ہاتھ میں دے دیں آپ ایک کتاب کہ صاحب یہ فلاں رائٹر کی ہے، اور آپ جا کے رائٹر کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ رائٹر سے سلام لیں، اسے چھوئیں، اسے گلے لگائیں، آپ کو اس کی عظمت کا پتہ نہیں چلے گا. میرے ہاتھ میں اس کی مجازی مخلوق ہے، میں اس کی تحریر پڑھتا چلا جاؤں گا، اس کی شخصیت کو پہچانتا چلا جاؤں گا. اب اس سے زیادہ سادی مثال کیا ہو سکتی ہے؟ میرے ہاتھ میں مخلوق ہے مجازن، آپ خالق کے ساتھ بیٹھیں مجازن. کمال دیکھیں آپ خالق سے مل کے خالق نہیں پہچانے، مجھے مخلوق نے خالق سمجھا دیا. اسی لیے عرض کرتا ہوں جنہیں لگتا ہے نا خالق کرسی پہ بیٹھا ہے اور کرسی چرچرا رہی ہے اور قیامت کے دن اس سے ملنا ہے، اس کے گلے لگنا ہے، جاہلوں گلے لگ کے بھی کچھ نہیں ہوگا، بجائے خدا کے گلے لگنے کے علی کے قدم چھو لو، خدا سمجھ میں آ جائے گا. توجہ فرما رہے ہیں جی، کیونکہ حسین حسین جزاک جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. تو حضور مولا امیر فرما رہے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جو بن دیکھے پہچانا ہوا، یعنی جسے پہچاننے کے لیے، جس کی ذات کا عرفان حاصل کرنے کے لیے اسے دیکھا نہیں گیا. میں نے کل ایک چھوٹا سا فرمان سنایا تھا، معصوم نے فرمایا تو اس آنکھ سے خدا کو دیکھنا چاہتا جس پہ اگر سوئی رکھ دی جائے اسے نظر آنا ہی بند ہو جائے. توجہ ہے جی. اور اس دماغ سے جسے پرندہ کھائے تو اس کا پیٹ نہ بھرے. توجہ فرما رہے ہیں. جبکہ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ پچھلی تقاریر پہ پلٹیں، اللہ نے عقل، آنکھ اور کان یہی تو وسائل دیے تھے اور کہا تھا مجھے پہچان لو. تو اب اس بات کو سمجھیے گا، کوئی آیا آپ کے اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی محمد و آل محمد، اس نے کہا مولا یہ پروردگار نگاہوں سے دیکھا کیوں نہیں جا سکتا؟ کیا وجہ ہے پروردگار نگاہوں سے دیکھا کیوں نہیں جاتا؟ آپ نے بڑی لطیف مثال دی اور ہمیں اعزاز ملا کہ معصوم نے مثال میں ہمارے علاقے کی بات کی. معصوم نے فرمایا کبھی ہندوستان گیا؟ یہ برے صغیر سب کانٹیننٹ آپ کا اور میرا علاقہ. آپ نے فرمایا کبھی برے صغیر گیا؟ اس نے کہا نہیں مولا میں تو کبھی برے صغیر نہیں گیا. آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ جو اہل برے صغیر ہیں، اہل ہندوستان ہیں، وہ لباس کیسے پہنتے ہیں؟ تجھے پتہ ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے. آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے ان کے گھروں کی بناوٹ کیسی ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے. آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ وہ غذا کیسی کھاتے ہیں، ان کی ڈشز کیسی ہیں؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے. معصوم نے فرمایا تو کبھی گیا ہی نہیں. جب تو کبھی گیا ہی نہیں تجھے کیسے پتا ان کی بود و باشت کیا ہے، وہ آئلی زندگی کا سیٹ اپ کیسا ہے؟ اس نے کہا مولا میں نے سن رکھا ہے. وہ جو مسافر جاتے ہیں نا، وہ جو تاجر جاتے ہیں، وہ پلٹتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، لہٰذا میں نے سن رکھا ہے.
اس لیے مجھے پتہ ہے، میرے ذہن میں ہے کہ ان کے لباس کیسے ہیں، مکان کیسے ہیں، ان کے بازار کیسے ہیں، بود و باشت کیسی ہے۔ ذرا معصوم کی دلیل دیکھیے گا، معصومین نے ہمیشہ توحید کو وہاں رکھ کے بیان کیا ہے جہاں ہم جیسے کم فہموں کے دل کی تسکین ہو جائے۔ معصوم نے فرمایا تو کبھی وہاں نہیں گیا، اس کا مطلب تیری نگاہوں نے دیکھا نہیں، مگر تیرا ذہن وہاں تک پہنچ گیا۔ تو معصوم نے فرمایا اس کا مطلب ہے جہاں آنکھ نہ جا سکے چلا جاتا ہے۔ اس نے کہا ہاں مولا، ثابت تو یہی ہوا، جہاں آنکھ نہ جا سکے ذہن چلا جاتا ہے۔ مولا نے فرمایا مجھے ایمان سے بتا، تو نے سن رکھا ہے اللہ کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، شکور ہے، رزاق ہے، قہار ہے، جبار ہے؟ اس نے کہا جی مولا میں نے سنا ہے۔ مولا نے فرمایا تیرے ذہن میں اس کا کوئی خاکہ بنتا ہے؟ اس نے کہا نہیں مولا۔ مولا نے فرمایا جہاں آنکھ نہ جا سکے ذہن چلا جاتا ہے، تو بتا جس تک ذہن نہ جا سکے آنکھ کیسے وہاں تک چلی جائے؟ اللہ اللہ اکبر، یہی حق ہے توحید سننے کا علی والا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہی وجہ کسی یہودی نے مولا امیر سے اصول کافی شروع ہی باب توحید ہے، آپ اٹھا کر پڑھئے گا۔ اس نے کہا حل رأیت ربک حین عبدتہ، یا علی جب سے آپ نے عبادت کی اپنے رب کو دیکھے؟ توجہ ہے جی؟ آپ نے فرمایا ما کنت اعبد رب لما رآہ، تیرا کیا خیال ہے علی اس رب کی عبادت کرے گا جسے دیکھا نہ ہو؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم یہ جواب کائنات میں صرف علی دے سکتے تھے۔ اس نے کہا جب سے عبادت کیا رب کو دیکھے؟ آپ نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے میں ایسے رب کی عبادت کروں گا جسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو؟ وہ حیران رہ گیا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی یہ جواب نہیں تھا کہ علی یہ فرمائیں گے کہ تیرا کیا خیال ہے میں اس رب کی کروں گا جسے دیکھا نہ ہو۔ اس نے کہا کیف رأیتک یا علی، یا علی آپ نے دیکھ کیسے لیا؟ فرمایا لا تدرکہ العیون فی مشاہدۃ الابصار، یاد رکھ ظاہری نگاہوں سے اس کی ذات کا مشاہدہ ہی نہیں کیا جاتا، وَلَكِنْ رَأَتِ الْقُلُوبَ بِحَقَائِقِ الْإِيمَانِ، علی نے حقائق ایمان کے ذریعے دل کی نگاہوں سے خدا کی ذات کو دیکھا۔ علی نے کچھ ایسا دیکھے۔ جزاک توجہ ہے دوستان کی جی؟ کو توحید سننے کا لطف آ رہا ہے مولا امیر سے؟ اچھا اگلا جملہ بڑا خوبصورت، اور دیکھیں ہمارے اندر کیسے خالق سمایا ہوا ہے، فطرت میں کیسے خدا نے خالق اپنے آپ کو ہمارے اندر رکھ دیا۔ خدا کی قسم رب کو باہر نہیں اپنی ذات میں کھوجنا۔ پہلا جملہ کہا الحمدللہ المعروف من غیر رویت، پھر فرماتے ہیں خالق من غیر من سبق، وہ جو بن تھکے اشیاء کو خلق کرتا۔ اللہ کو خلق کرنے کے لیے زحمت نہیں کرنی پڑتی۔ اور یہ جملہ کیوں کہا؟ کیونکہ قرآن نے بتایا اس نے کچھ نہیں کرنا، بس کہنا ہے کن فَهُوَ کن فَيَكُن، وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ معصوم نے فرمایا من عرف ربہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اچھا یہاں نا میں تھوڑا سا غیر روایتی معاملے کو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں روایتی مجلس سے تو آپ سنتے ہی ہیں، قرآنک جملے بھی حدیثیں بھی، میں تھوڑا سا غیر روایتی کر کے صرف مجمع کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً جوانوں کو، کہ آیا اس جوان میں یہ صلاحیت ہے کہ تھوڑی سی غیر روایتی مجلس بھی سن اور سمجھ سکے، لطف آئے گا۔ بہت سادی بات ہے، کوئی مشکل بات نہیں، مگر ان پہ شاید بزرگ ساتھ نہ چلیں، جوان تو ساتھ چلنے ہی چاہیے۔ معصوم نے فرمایا وہ بن تھکے اشیاء کو خلق کرتا، جبکہ معصوم نے فرمایا وہ کہیں نہیں تیرے اندر موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی ذات کے مظاہر ہمارے اندر موجود ہونے چاہیے۔ اگر مجھے اس کی کوئی صفت پہچاننی ہے تو مجھے اپنے اندر وہ ملنی چاہیے۔ توجہ فرما رہے ہیں دوستو؟ ذرا دیکھیں خدا نے فرمایا میں نے فطرت پہ خلق کیا ہے، ذرا اس کی شان خلقیت کا مظاہرہ دیکھیے گا، لطف آئے گا اگر بات پہنچ پائی تو۔ دیکھیں یہ قرآن نے بھی کہا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ نے اپنی نشانیاں پھیلا رکھی ہیں زمین میں بھی تمہارے نفسوں میں بھی۔
توجہ ہے جی؟ یعنی اگر ہمیں رب کا کوئی رخ پہچاننا ہے تو ہم ہیں فطرت پہ خلق ہوئے ہم اس کی شان ہیں، اس کی تخلیق ہیں، ہم انی جاعل فی الارض الخلیفہ کے مصداق ہیں، ہمیں اس نے زمین حوالے کی ہے مگر اپنا آپ ہم میں رکھا ہے، تو اس کی شان کا ہر مظہر ہمیں خود میں ملنا چاہیے۔ تو اس کی شان تخلیق کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ یہ کن اور فیکون کے درمیان وہ تھکتا نہیں۔ معصوم نے فرمایا وہ بن تھکے اشیاء کو خلق کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پروردگار کو زحمت نہیں کرنی پڑتی۔ اگر یہ جوہر مجھ میں نہ ملے تو پھر کیسے میں اپنے اندر اسے تلاش کروں؟ یہ بات تھوڑی غیر روایتی ہوگی۔ اب میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ سفر کریں، میں سوال کروں آپ جواب دیں۔ دیکھیں کن فیکون یہ اس کی قدرت کا مظہر ہے، یہ ہم میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ توحید شناس مولا علی نے بتایا ہے رب ڈھونڈنا ہے اپنے اندر ڈھونڈ۔ توجہ ہے دوستو؟ تو اس کا مطلب ہے یہ کن فیکون کا مظہر ہمارے اندر بھی تو ملنا چاہیے۔ تو اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا تجربہ نہ کر لیں؟ دیکھیں کن فیکون اس نے ہمیں کیا دے کے بھیجا؟ پہلی مجلس کی نہیں، دوسری مجلس اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس عالم میں ماؤں کے شکموں سے نکالا کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں غور کرنے والی عقلیں دی ہیں۔ تو پھر ہمارے ذہن میں ہماری عقل میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ہمیں کن فیکون کا مظہر دکھائے۔ تو اللہ کا مظہر قدرت کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ آئیے چھوٹا سا ٹیسٹ کرتے ہیں، آپ بھی اپنے ذہن کو حکم دیں۔ ہم پہچانتے ہیں رب کو اپنے اندر، اپنے ذہن کو کچھ ایسا حکم کریں جو یہاں موجود نہ ہو، دیکھیں آپ کا ذہن کیسے لے کر آئے گا۔ میں لفظ منہ سے نکالوں گا، دیکھیں آپ کی قدرت گاہ آپ کا ذہن کیسے لے کر آئے گا۔ یہاں کہیں مینار پاکستان تو نہیں ہے نا؟ تو آپ کے ذہن میں کیا کر رہا ہے؟ یہاں جوان میرا ساتھ دیں گے تو پھر پتہ لگے گا، غیر روایتی مجلس بھی سن لیتے۔ یہاں میری زبان پہ مینار پاکستان آیا، کتنی دیر لگی آپ کے ذہن کو اسے آپ کی قدرت گاہ میں حاضر کرنے پہ؟ فَهُوَ كُن فَيَكُن۔ اللہ جانے دوست میرے ساتھ ہے کہ نہیں؟ ان پہ میں جوانوں سے ساتھ چاہوں گا۔ دیکھیں کچھ ایسا منگواتے ہیں جو یہاں نہیں ہے۔ دیکھیں خالق کی یہ قدرت گاہ ہے پوری کائنات، آپ کی قدرت گاہ آپ کا ذہن ہے جو اللہ کی نعمت ہے، اسے حکم کریں، دیکھیں آپ بھی حامل کن فیکون ہے۔ ابھی ہے تو نہیں یہاں، میری زبان سے نکلے گا، آپ کا ذہن دیکھتے ہیں کتنی دیر میں لاتا ہے۔ لائیں بادشاہی مسجد ذہن میں، کتنی دیر لگ رہی ہے؟ ذوالجلال لے کر آئیں، کتنی دیر لگ رہی ہے؟ میری زبان سے نہیں نکل رہا، ذہن لا کے سامنے کھڑا کر رہا، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ آپ کے ذہن میں ذوالجلال ہے کہ نہیں؟ مینار پاکستان آیا کہ نہیں؟ یہاں زبان سے نکلا کن فیکون، ذہن نے وقت نہیں آپ کو تھکنا نہیں پڑا، ذہن لے کے آ گیا۔ توجہ فرما رہے دوست؟ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، آپ کہیں صاحب یہ چیزیں تو پہلے سے ہم نے دیکھ رکھی ہیں، یہ تو چیزیں وجود رکھتی ہیں اس لیے ذہن میں لا رہی ہیں، جبکہ خالق کا کیا کمال ہے؟ خالق کا کمال یہ ہے وہ جب خلق کرتا ہے نا اشیاء کو تو اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ہوتی۔ توجہ ہے جی؟ اسی لیے مولا امین نے فرمایا من اصول ازلیہ، پروردگار ایسے ازلی اصولوں پہ بناتا پہلے وہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی۔ تو ٹھیک ہے، کیا آپ کا ذہن جو حامل کن فیکون ہے وہ صرف وہ لا سکتا ہے جو وجود رکھے؟ آپ نے کبھی کوئی ایسا انسان دیکھا ہے جو 5 منہ رکھتا ہو؟ نہیں دیکھا تو ذہن میں کیا کر رہا ہے؟ کبھی کوئی ایسی گائے دیکھی ہے جس کے 2 منہ ہوں؟ نہیں نہ دیکھی، تو یہ ذہن میں کہاں سے آ گئی ہے؟ فَهُوَ كُن فَيَكُن، کتنی خطرناک شے ہے، جو حکم دو لے کے آ جاتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں جی؟ میری باتیں ضائع تو نہیں ہو رہی؟ میں تھوڑا غیر روایتی ہو رہا ہوں مگر بات سمجھ۔ دیکھیں مولا امیر نے فرمایا آپ کے اندر توحید کی جلوہ گاہ ہے،
آپ حامل کن، تو پھر یہ کیا ہوا؟ وہ بھی حامل کن فیکون، ہم بھی حامل کن فیکون، وہ بھی صاحب قدرت، آپ اور میں بھی صاحب قدرت، تو پھر فرق کہاں آیا؟ فرق تو آنا چاہیے تھا نا۔ اب لیجئے، ہیں میرے ساتھ ہیں کہ نہیں؟ پھر ابھی تجربہ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں پھر فرق کہاں ہے، خالق میں مخلوق میں۔ بہرحال ہم اس کی مخلوق، وہ ہمارا خالق، وہ بھی حامل کن فیکون، ہم بھی حامل کن فیکون، مگر فرق ہے، وہ جو کہتا ہے ہو جا ہو جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں ہو جا ہو جاتا ہے، مگر فرق کہاں پڑا؟ جہاں پہچانے خالق کسے کہتے ہیں۔ میں کہوں گا ذہن میں لائیے گا، لائیں مینار پاکستان موجود ہے، بادشاہی مسجد موجود ہے، پہاڑ موجود ہے، سمندر موجود ہے، جو کہہ رہا ہوں لا رہا ہے، اسے کہیں اگر اس میں جرت ہے تو ذہن میں خالق کو لے کر آئے۔ کچھ آیا کچھ نہیں آیا، یہی اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے۔ اسی لیے کسی نے میرے امام سے پوچھا، مولا میں نہیں مانتا اللہ کو، فرمایا کیوں؟ کہا میرے ذہن میں نہیں آتا۔ معصوم نے فرمایا ہم تو اسے مانتے اس لیے ہیں کہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، اللہ صلی علی محمد محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں صاحبان، بات پہنچ رہی ہے جی؟ حضور دیکھیں اتنا اعتماد تو آپ دیا کریں نا کہ ہم کچھ غیر روایتی مطالب سے بھی لطف اندوز ہو سکیں۔ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے، پورے دینی موضوعات پہ بہار محرم میں آ جاتی ہے۔ خدا کی قسم یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے، لہٰذا تھوڑا غیر روایتی مگر آپ ساتھ دیں گے تو یہ مطالب پیش کیے جائیں گے، نہیں تو روایتی مطالب تو ہیں ہی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ تو حضور یہ کمال دیکھیں، خالق نے ہمیں کتنا صاحب اختیار بنایا۔ بالیدہ فکر چہرے ہیں، مجالس سننے کے عادی ہیں، صاحبان مطالعہ بیٹھے ہیں۔ میں سادگی سے ایک جملہ عرض کروں گا، اس پہ غور فرمائیے۔ کتنا خطرناک ہے یہ ذہن، کتنا خطرناک ہے۔ حامل کن فیکون ہے، جو کہو حاضر کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے حلال بھی لا سکتا ہے، حرام بھی لا سکتا ہے، کیونکہ ہے تو بڑی خطرناک شے، بڑا مختار ہے۔ دوستو جو شے اتنی خطرناک ہے نا، اسے علم کی بیڑیوں سے جکڑ کے رکھنا چاہیے۔ اللہ جانے دوست ہیں کہ نہیں ہے دوست، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ جو شے اتنی خطرناک ہونا، اسے علوم آل محمد سے جکڑ کے رکھنا چاہیے، کیونکہ فکر ترقی پاتی ہے علم سے۔ اسے صرف علم آل محمد سنبھال سکتا ہے۔ اگر علم آل محمد سے آپ نے اسے نہ جکڑا نا، یہ ہر خباثت ذہن میں لے آئے گا۔ توجہ فرمانے، دیکھیں ہم کتنے قادر ہیں، خدا کی قسم، ہم اللہ کی مخلوق ہیں حضور، ہم میں ہمارا رب نظر آتا ہے۔ اسی لیے مولا امیر نے فرمایا میں نے آج تک کچھ ایسا نہیں دیکھا جس میں اپنا رب نہیں دیکھا۔ ہم اللہ کی قدرت گاہ ہیں۔ دنیا سمجھتے شاید انسان بہت انسان کی بے بسی کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، انسان بے بس ہے، اتنا بھی نہیں ہے جتنا سمجھ لیا۔ توجہ ہے جی؟ بڑا معروف واقعہ، چلیں جبر و اختیار کا بھی ایک نقطہ بیچ میں آ جائے گا۔ کسی نے پوچھا تھا نا مولا علی سے، یا علی انسان کتنا مختار ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ کتنا مختار ہے انسان؟ آپ نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھا، معروف واقعہ، فرمایا ایک ٹانگ اٹھا۔ اس نے ایک ٹانگ اٹھائی، جب ٹانگ اٹھا لی نا، معصوم نے فرمایا اچھا اب دوسری بھی اٹھا لیں۔ اس نے کہا یا علی یہ تو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے، میرے بس سے باہر، گر جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا بس اتنا ہی اختیار ہے۔ دیکھیں ان باتوں پہ بولنا چاہیے، یہ گفتگو سننی چاہیے، آپ کا ذوق بننا چاہیے حضور۔ دیکھیں معصوم نے فرمایا دوسری اٹھا، اس نے کہا نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے فرمایا بس اتنا اختیار ہے۔ آپ کہیں جا کر اس پہ اٹھا کر پڑھیں نا، مجھے سمجھ نہیں آتی، ہر کوئی اسے انسان کی بے بسی کے طور پہ پیش کر دیتا۔ جس نے انسان کی بے بسی بتانی ہونا وہ یہ واقعہ سنا دے گا، دیکھو انسان تو ہے ہی بے بس، دیکھو مولا نے فرمایا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اس نے اٹھائی، مولا نے فرمایا دوسری اٹھاؤ، اس نے کہا مولا نے فرمایا بس اتنا اختیار ہے۔
تو مولا نے بتایا ہے نا کہ اتنا اختیار ہے. پہلی ٹانگ اس نے اٹھائی کہ نہیں؟ بھئی اٹھائی نا، اپنے ارادے سے اٹھائی نا. تو اس کا مطلب ہے مولا نے بے بسی ثابت نہیں کی، اختیار کی حد بتائی ہے. لیکن جوان تو ساتھ دیں کم از کم، توجہ فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے، دیکھیں آپ مولا امیر کو سمجھیں، مولا علی کس شان کی حامل ہستی ہے، وہ توحید سمجھانے والا ہے، وہ ابدیت بتانے والے ہیں. مولا نے انسان کی بے بسی نہیں بتائی اس واقعے میں. اس بات میں مولا نے اس کی حد اختیار کو واضح کیا. چلے میری مجبوری بن گئی ہے، مجھے ایک مثال تو دینی پڑے گی غیر روایتی سی، اور مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو اگر سمجھ آئی تو آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے تاکہ میرا خطیبانہ اعتماد قائم رہے کہ میں ایسے مطالب بھی تیار کر کے آپ دوستوں کو سنا سکوں. دیکھیں اس نے پہلی ٹانگ اٹھائی کہ نہیں؟ آپ کے خیال میں یہ چھوٹی سی بات ہے؟ ابھی آپ سب دوست مجھے دیکھ سکتے ہیں اور باہر بھی سکرین لگی ہوئی ہے تو دوست دیکھ ہی سکتے ہوں گے. لیں یہ ممبر پہ میرا ہاتھ پڑا ہے، یہ میں نے چاہا اپنی انگلی اٹھائی ہے کہ نہیں؟ دوسری بھی اٹھائی ہے، تیسری بھی، پورا ہاتھ اٹھایا. آپ کے خیال میں یہ چھوٹی بات ہے؟ میں اپنے اختیار سے چاہ رہا ہوں اور اپنی انگلی اٹھا رہا ہوں. یہ آپ کے خیال میں یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ میرے اتنے مختار ہونے کی دلیل ہے نا. اتنا بڑا نظام شمسی کا سورج، اس کی جرت ہے کہ اللہ نے جو اس کا محور بنایا ہے اس سے اس ایک انگلی کی حد تک باہر نکل کے دکھایا. اللہ جانے بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں. پہچانو انسان کسے کہتے؟ بھئی اتنا بڑا چاند، میری کیا حیثیت چاند کے سامنے دکھائی دے رہی ہے؟ لیجئے چاند کو کہیں اگر ممکن ہے نا، جتنا اللہ نے اس کا محور بنایا اس سے اتنا باہر نکل کے دکھائے جتنا میں یہ ہاتھ اٹھا رہا ہوں. نہیں نکل سکتا تو پھر مختار کون ہے؟ بات پوچھ رہی ہے دوست. دیکھیے اس بات کو سمجھیے گا، اللہ نے ہمیں صاحب اختیار مخلوق بنایا ہے. یہ ہاتھ بڑھ کے کسی ظالم کا ہاتھ روک بھی سکتا ہے، یہ بڑھ کے ظلم کر بھی سکتا ہے. نہ خدا اس وقت روکے گا جب ظالم کو روک رہے ہوں گے، نہ اس وقت اس ہاتھ کو شل کرے گا جب یہ ظلم کر رہا ہوگا. کیا یہ میرے مختار ہونے کی دلیل نہیں ہے؟ یعنی کمال دیکھیں میں کتنا بڑا مختار ہوں کہ خالق بھی میری شخصی آزادی میں دخل نہیں دیتا. توجہ ہے جی؟ ہاں اس نے مجھے نعمت عقل دے دی ہے اور کہ میں اس سے بعد میں حساب کر لوں گا. اب اختیار تیرا ہے، چاہے تو حق کا ساتھ دے، چاہے تو باطل پہ ڈوب مر. میری باتیں پہنچ رہی ہیں دوستوں کے نہیں پہنچ؟ دیکھیں بات سن، انسان مختار ہے. چلیں اگر نہیں سمجھ آتی، اگر مجھے روایتی مطالب کی مدد لینی پڑے گی تو میں لوں گا، کیونکہ بہرحال مجھے آپ کو بھگانا نہیں، یہاں سے بطور مجمع اپنے ساتھ رکھنا ہے. تو دوستو یہ انسان کا اختیار ہی ہے نا. اور ہم نے تو اس کے مظاہر دیکھے ہیں. اگر کوئی عبد زمین پہ ہو مگر حق بندگی ادا کرتا ہو، اللہ اسے اتنا مختار بنا دیتا ہے، اشارہ کرے ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ کے آ جاتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ نے اسے کہیں امامت کا معجزہ تو نہیں سمجھا؟ توجہ ہے جی؟ یہ آپ نے یہ تو نہیں سمجھا یہ امامت کا معجزہ تھا؟ یہ امامت کا نہیں، بندگی کا معجزہ تھا. توجہ ہے دوستو؟ تھک تو نہیں گئے؟ یہ امامت نہیں، بندگی کا معجزہ تھا. اور اگر شک ہو تو پھر سے ذرا پلٹ کر دیکھ لیں. یہ تو امام معصوم تھے، یہ تو بو تراب تھے. ہم نے تو دیکھا کوئی حق کے بندگی تو ادا کرے، چاہے حبشی غلام ہو، اس کی آذان نہ ہو سورج چڑھ ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. اللہ جانے امام کیسا ہے، اللہ جانے ماموم کیسا ہے، اللہ جانے علی کیسا ہے، اللہ جانے غلام کیسا ہے. غلام سورج چڑھنے نہیں دیتا، آقا سورج غروب نہیں ہونے دے رہا. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ یہ بندگی کے معجزے ہیں حضور. آپ صاحب اختیار مخلوق ہیں،
آپ صرف حق بندگی تو ادا کریں اللہ کا، خدا کی قسم آپ کی رضا دیکھ کر اللہ اپنی مشیت کے فیصلے بدلتا چلا جائے۔ اللہ نے آپ کو مختار مخلوق بنایا ہے، اسی لیے میں نے آپ پر پہلے اللہ کے احسان واضح کیے۔ ہماری تو پہلی سانس ہی اس کے احسانوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس نے ہمیں اربوں مخلوقات چھوڑ کے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہر امت چھوڑ کے مصطفیٰ کا امتی بنایا ہے، ہر فرقہ چھوڑ کر علی کے غلام کو باپ بنایا ہے، کنیز زہرا کو ماں بنایا۔ خدا کی قسم اپنی عظمت کو پہچانے، آپ اللہ کی قدرت کی جلوہ گاہ ہیں۔ یہ تو میں نے چھوٹی چھوٹی مثالیں عرض کی ہیں، معاملے تو بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ یہ مت سمجھیے گا میں نے توحید پہ ہی گھیر کے رکھنا ہے، ہم نے آگے جانا ہے اور دیکھنا ہے فطرت ہمیں صرف خدا سے نہیں ملاتی، خدا والوں سے بھی ملا دیتی ہے۔ دیکھیں قرآن اور سنت نہیں، فطرت ہمیں لے کر غدیر پہ پہنچا کر ہی پلٹے گی۔ توجہ ہے جی؟ ہاں یاد رکھیے گا حضور، فطرت دین ہے، دین حق ہے، اور دین حق پر احسان حسین ابن علی کا۔ یہ دین، اس دین کے اوپر نا امام عالی مقام کا سایہ ہے، اس دین کو جان دے کے حسین ابن علی نے بچایا۔ تو آج کی یہ جو ایام ہے نا، ہاں اس میں دین کا ذکر ہونا چاہیے، اس میں توحید کا ذکر ہونا چاہیے، اس میں نبوتوں کا، اس میں پورا دین سنانا چاہیے، مگر بھول نہیں جانا چاہیے یہ غربت آل محمد کا مہینہ ہے۔ یہ بات نہیں بھولنی چاہیے یہ حسین مظلوم کی مظلومیت کا مہینہ ہے۔ مجلس جتنی بھی طویل ہو جائے، جب تک مصائب نہ آئے اس پر لفظ مجلس صادق ہی نہیں آتا۔ وہ ایک نشست میں بدل جائے گی، وہ ایک محفل میں بدل جائے گی، وہ ایک کانفرنس میں بدل جائے گی۔ یہ آخر میں جو مختصر سا مصائب ہوتا ہے نا، یہ محفل کو مجلس میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مگر ایک ماں ہے جو اسی انتظار میں رہتی ہے کب یہ محفل مجلس میں تبدیل ہوگی، کب مومنین کی آنکھیں چھلکیں گی میرے لال حسین ابن علی پر۔ ہاں اس ماں کے دل کی تسکین ہی یہ آنسو ہیں جو حسین پہ بہائے جائے۔ دوستو آج 4 محرم ہو گئی ہے، آپ جانتے ہیں 4 محرم کو ہماری روایت ہے، ہمارے شہر میں ان 2 غریب شہزادوں کا ذکر ہوتا ہے جن پر اس سے بڑا جملہ نہیں کہا جا سکتا۔ حق بنتا ہے اونو محمد پر رویا جائے کہ ان پہ تو سگی ماں بھی نہیں روئی ہے۔ اب میں اس سے بڑا اور کیا مصائب کا جملہ عرض کر سکتا ہوں؟ انہیں کیوں نہ روئیں جن پہ سگی ماں نہ روئی۔ دوستو یاد رکھنا، میں اکثر عرض کرتا ہوں، یہ جو ممبر ہے نا، یہ ممبر، یہ جو علم لگے ہوئے ہیں، یہ جس فرش عزا پہ آپ بیٹھے ہیں، یہ جو خوبصورت سا عزا خانہ ہے، یہ سارے ممنون احسان زینب عالیہ ہے۔ خدا کی قسم یہ فرش عزا ممنون احسان زینب ہے، یہ تعزیے، یہ علم، یہ جلوس، یہ سبھی کچھ زینب کے ممنون احسان ہے۔ نہ ہوتی زینب عالیہ کون جانتا حسین کون ہے؟ دنیا باغی سمجھ کے شہادت کو پی جاتی، دنیا سمجھتی جنگل میں کوئی باغی مارا گیا ہے۔ یہ تو حوصلہ زینب کا تھا جس نے چادر لٹا کے بازار بازار، موڑ موڑ، گلی گلی چیخ چیخ کے بتایا، دنیا والو وہ جو کربلا میں 3 دن کا پیاسا مارا گیا وہ کوئی باغی نہیں تھا، وہ تو مصطفیٰ کا لال حسین ابن علی تھا۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو بلند کریں، یہی وقت ہے آل محمد کو گریہ پیش کرنے کا، یہی شبیں آل محمد کو رونے کی۔ جب حضور 28 رجب آئی نا اور امام علی مقام خروج کا، امام علی مقام تشریف لے جانے لگے، مدینہ سے خارج ہونے لگے، تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار، اب آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن جعفر طیار کا ایک مقام ہے، ایک سٹیٹس ہے، بہت بڑے تاجر، بہت بڑا نام، بہت بڑا مقام، مگر بہرحال بیمار ہو چکے ہیں، جسم میں رشا پڑ چکا ہے، بینائی بھی کمزور پڑ چکی ہے، ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی، بڑے مشکل سے چلتے ہیں۔ آپ وارد ہوئے، وارد خانہ اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ایک عجیب قیامت کا منظر دیکھا جس نے عبداللہ ابن جعفر طیار جیسے رئیس کو تڑپا دیا۔ دیکھا علی کی بیٹی مٹی پہ بیٹھے رو رہی، علی کی بیٹی مٹی پہ بیٹھ کر رو رہی۔ یہ تڑپ گئے آقا زادی، میری زندگی میں آپ مٹی پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ کہا آج میں شہزادی بن کر نہیں، سوالی بن کر بیٹھی ہوئی۔ کہا حکم فرمائیے، میرے بساط میں جو کچھ ہے وہ آپ ہی کا تو ہے۔ فرمایا مجھے بھائی حسین کے ساتھ جانے کی اجازت ہے۔
میرا بھیا مدینہ ترک کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے نا بابا نے آپ سے وعدہ لیا تھا وقت نکاح، بس یہ وہ وعدہ ایفائی کا وقت آ گیا ہے۔ فرمایا یاد دلانے کی ضرورت نہیں، اے عقیلہ بنی ہاشم میں جانتا ہوں آپ کو اجازت ہے۔ جناب زینب عالیہ چلی گئیں بھائی کے ساتھ، 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، مکہ میں رہے، 8 ذی الحجہ کو معصوم نے مکہ چھوڑا۔ ابھی اونو محمد لشکر کا حصہ نہیں ہے، ابھی قافلے کے ساتھ اونو محمد نہیں ہے۔ جب چلے نا معصوم مکہ سے، تقریباً علماء نے لکھا 7 یا 8 کلومیٹر پر ایک منزل آئی، قافلے اتنی جلدی روکے نہیں جاتے، مگر مظلوم نے عباس کو بلایا، کہا عباس قافلہ روک دو، مگر فقط ایک خیمہ لگانا ہے، سارا لشکر نہ بٹھا دینا، اماریاں نہ بٹھانا، سب سے کہو یوں ہی سوار رہے، بس ایک خیمہ لگا دو، میرا کوئی مہمان پیچھے آ رہا ہے، مجھے اپنے مہمان کا استقبال کرنا ہے، فقط ایک خیمہ لگاؤ۔ ایک خیمہ لگایا گیا، مولا حسین وہاں جا کر بیٹھ گئے، پورا قافلہ ویسے ہی کھڑا ہوا ہے، دیکھا اتنے میں پیچھے سے عبداللہ ابن جعفر طیار کی سواریاں آ رہی ہیں، اپنے غلاموں کے ساتھ عبداللہ ابن جعفر طیار ہے، داخل خیمہ ہوئے، سلام کیا، کہا آقا اے حجت خدا، کیا اجازت ہے کہ میں جناب زینب عالیہ سے بات کر لوں، میں جناب زینب سے مل لوں، میں علی کی بیٹی سے مل لوں؟ معصوم نے فرمایا عبداللہ آپ ان کے شوہر ہیں، آپ کا حق بنتا ہے، مجھ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں، آپ وقت کے امام ہیں، آپ حجت خدا ہیں، اور اس وقت زینب آپ کے لشکر میں ہیں، لہٰذا آپ سے اجازت لازم تھی۔ کہا جائیے آپ بات کیجئے۔ وہاں عبداللہ آئے جناب زینب کی اماری کے پاس، کسی نے بتایا عبداللہ ابن جعفر طیار پیچھے سے آئے ہیں اور آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا، زینب تڑپ گئی، بی بی سمجھی مجھے روکنے آ گئے ہیں، بی بی گھبرا گئی۔ جیسے ہی عبداللہ عماری کے پاس آئے نا، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا عبداللہ سن لیجئے، عبداللہ اس سے پہلے کہ آپ کچھ حکم کریں سن لیں، اگر آپ حکم دیں گے میری مجبوری بن جائے گی، میں آپ کی زوجہ ہوں، میں اتر جاؤں گی قافلے سے، مگر یاد رکھنا حسین زینب کو چھوڑ ضرور دے گی مگر زینب نہیں رہے گی حسین کو، پھر میری لاش ہی مدینے جائے گی، ہاں میں مجبور ہو جاؤں گی مگر لاش مدینے پلٹ کے جائے گی۔ جناب عبداللہ نے، بس یہاں قیامت کا جملہ ہو، جناب عبداللہ نے کہا آقا زادی عقیلہ بنی ہاشم، آپ کو کس نے کہا؟ میں آپ کو روکنے کے لیے، روکنے نہیں آیا ہوں، حسین میرا بھی تو امام ہے، حسین میرے لیے بھی حجت خدا ہے۔ اب حسین کوفہ جانے کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں، جبکہ مجھے پتہ ہے کوفی نمک حرام ہے، میں نے استدعا بھی معصوم سے کی ہے، مگر وہ جانا چاہتے ہیں۔ اب مجھے پتہ ہے حسین کی زندگی کو خطرہ ہے، 2 ننھے شہزادوں کو سامنے کیا، کندھوں پہ ہاتھ رکھا، کہا بی بی آپ جانتی ہے نا جب کوئی خطرے میں آئے تو اس کا صدقہ نکالا جاتا ہے، میں تو صدقہ لے کر آیا ہوں، جب مظلوم خطرے میں آ جائے تو ایک بیٹا اپنی طرف سے، ایک لال میری طرف سے صدقہ، اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے حسین کو رونے کا، ان آوازوں کو بلند کر کے روئیں، بلند صداؤں پہ خدا رحم کرتا ہے۔ امام صادق نے فرمایا جو مومن ہائے کہہ کے روئے اس کی ہائے بھی تسبیح پروردگار، اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے آل محمد کو رونے کا۔ وقت ختم ہوا، میں آپ کی زحمت تمام کروں۔ شب عاشور ہر ماں نے اپنی قربانی سجانی شروع کی، خیام لگے ہوئے ہیں، ہر ماں بیٹھی ہے اپنے بچے کو ایک وصیت لازمی کر رہی ہے، میرے لال اکبر سے پہلے تجھے جانا ہے۔ ایک خیمہ ہے، ماں بیٹھی ہے، ماں اونو محمد کی، ہاں زانو کے اوپر 2 سر ہیں 2 شہزادوں کے، بی بی اپنے ہاتھوں سے شہزادوں کے گیسو سوار رہی ہیں، اور گیسو سوارتے ہوئے بی بی کہہ رہی ہے اے میرے لال آپ دونوں یاد رکھنا جعفر طیار کے پوتے ہو، حیدر کرار کے نواسے ہو، کل کا دن بڑا مشکل چڑھنے جا رہا ہے، میرے لال میری بعض نصیحتیں یاد رکھنی ہے۔ میری پہلی نصیحت یہ ہے، یہ نہ ہو تم سے پہلے اکبر میدان میں چلا جائے، تمہیں پہلے میدان میں جانا ہے۔ ہر ماں نے یہی کہا تھا لال کو اپنے، اکبر سے پہلے جانا ہے، مگر یہ مشیت پروردگار تھی۔ علماء مقتل کی اکثریت کا اتفاق ہے حسین نے سب سے پہلے اپنا اکبر قربان کر دیا۔ حسین چاہتے تھے میری مظلومیت سے بات کا آغاز ہو، مگر پھر ایک بات ہوئی کہ جب اکبر چلا گیا نا، پھر کسی ماں کی آنکھ میں اس کا بچہ بھایا ہی نہیں۔
دوسری وصیت کی، اے میرے جوانوں، جب تم کل لڑو گے نا تو ہو جعفر طیار کے وارث، جب تلوار چلاؤ گے تو یقیناً دریا تک پہنچ جاؤ گے، اگر دریا تک پہنچ جاؤ تو ماں کی وصیت یاد رکھنا، خبردار اونو محمد کسی طور پانی کو ہاتھ نہ لگانا، کیونکہ حسین کے بچے پیاسے ہوں۔ ہاں ہاں صداؤں کو بلند کیجئے، یہی شب آل محمد کو رونے کی۔ بس حضور اگلا دن آیا، جناب زینب نے عجب منظر دیکھا، اکبر تو جا چکا ہے اور اونو محمد سامنے پھیر رہے ہیں۔ کہا اونو محمد، میں نے تمہیں کیا کہا تھا، تم اب تک میدان میں کیوں نہیں گئے؟ جب ڈانٹا نا جناب زینب نے، دونوں نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا اماں اجازت لے دو تو چلے جائیں۔ ہم تو جب بھی ماموں سے اجازت لیتے ہیں، ماموں آگے سے گریا کرتے ہیں، ہمیں پلٹا دیتے ہیں۔ کہا عباس، جناب زینب نے عباس کو بلایا، عباس جا کے بھائی سے کہو، بھائی کیا چاہتے ہو، میں زہرا سے قیامت میں شرمندہ ہو جاؤں؟ میرے بچوں کو اجازت کیوں نہیں ملتی؟ عباس نے آ کر کہا، آقا زادی کہہ رہی ہیں میرے بچوں کو اجازت۔ وہ بات جو کسی سے نہیں کی تھی، ایک مرتبہ عباس کو اپنے قریب کیا اور کہا عباس مجھے ایمان سے بتا، کوئی بھائی اپنی بہن کی گود اجڑتی دیکھ سکتا؟ کسی بھائی کا ایسا جگر ہوتا ہے بہن کی گود اجڑتی برداشت کر جائے؟ میں کیسے اجازت دوں؟ بس حضور بڑی مشکل سے، وقت تمام ہوا، اجازت ملی، دونوں شہزادے میدان میں، کیا اعلیٰ جنگ کی، دونوں نے ارادہ کر رکھا تھا ہم نے پسر سعد ملعون کی گردن اتارنی ہے، دونوں جنگ کر رہے ہیں، اور جب شام کی جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کرتے کرتے دونوں شہزادے لڑتے دونوں فرات کے اوپر پہنچے، فرات پہ قبضہ ہوا، وہاں شہزادوں کے راہوار فرات میں پہنچے، وہاں ٹیلے پہ جناب فضا کھڑی تھی، فضا بھاگ کے آئی خیمے میں، مصلی عبادت پہ بیٹھی تھی زینب عالیہ، کہا شہزادی مبارک ہو، آپ کے بچوں نے فرات فتح کر لی۔ اتنا سننا تھا، کوئی ماں ہوتی خوش ہو جاتی، زینب تڑپ کے سجدے میں گئے، یا اللہ کہیں میرے بچے پانی نہ پی لے، حسین کا اصغر بڑا بڑا۔ اجرکم اللہ، جوانوں یہی دن ہے رونے کا، یہی شب ہے رونے کی، اللہ جانے اگلے سال کون ہے کون نہیں ہے، یہی شب آل محمد کو گریا پیش کرنے۔ بس خدا کی قسم ظالم پسر صاحب نے دیکھا ایسے نہیں ہوگا، یہ ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے، کچھ اور کرنا پڑے گا، اس نے اپنے کمانڈر اکٹھے کیے، اس ملعون نے کہا دیکھو ایسے یہ شہزادے قابو نہیں آئیں گے، یہ جعفر طیار کی تلوار کے وارث ہیں، یہ حیدر کرار کے نواز ہیں، انہیں الگ الگ کر کے مارو۔ ان ملعونوں نے ایسی پلان کیا، دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دیا۔ امام نے وصیت کی تھی بیٹا اکٹھے رہ کے لڑنا، مگر اب مشکل بن گئی، جب دونوں جدا ہوئے نا، ان کو محمد نظر نہیں آیا، محمد کو اون نظر نہیں آیا، بدبختوں نے گھیر کے پتھر مارنے شروع کر دیے، بدبختوں نے تیر مارنے شروع کر دیے، دونوں جوانوں کا برا حال ہوا، مگر میدان کربلا میں قیامت آئی، ایک ملعون اون کی طرف بڑا ہاتھ میں گرز لے کر، ایک محمد کی طرف بڑا تلوار لے کر، اون کے سر پہ گرز لگا، وہیں سے ماموں کو سلام کر کے اون نے جان دے دی، وہاں اون کے سر پہ محمد کے سر پہ تلوار لگی، وہ زخمی ہو کر زمین پہ آیا، صدا دی حسین کو۔ اب یہ کربلا کے بڑے دردناک وقت میں سے تھا، دیکھیں مولا حسین کربلا میں بار بار بڑے مظلوم ہوئے، یہاں مشکل بن گئی، کیونکہ جب بھی کوئی زین چھوڑتا تھا نا تو حسین سب سے پہلے پہنچتے تھے اسے وصول کرنے کے لیے، یہاں غریب کی مجبوری بن گئی، دونوں نے اکٹھے زین کو چھوڑ دیا، کہا عباس تو ان کے پاس جا، میں محمد کو لے کر آتا ہوں۔ جب پہنچے نا اون تو شہید ہو چکا،